وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. یہ جب تلاوت ہو تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. تلاوت کے مقصد یہ ہے کہ ہم تو قرآن کریم اور قرآن کریم کا ترجمہ اور مفہوم پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ تھوڑی سی ہماری قرآن کریم کی ادائیگی کی اصلاح بھی ہو جائے. تو یہ بہت مشہور قاری ہیں، قاری محمد صدیق منشاوی فوت ہو چکے ہیں. دنیا کے آج کے دور کے دنیا کے بڑے قراء میں سے ایک ہے. آپ نے قاری عبدالباسط کا نام سنا ہوگا، ان کے استاد ہیں یہ. تو قاری عبدالباسط تو ان کے بھی استاد ہیں، اور دنیا عرب کے زیادہ لوگ ان کی تلاوت کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ نے بڑا مصری جو ہیں منشاوی، تو پوری دنیا میں ان کو سنا جاتا ہے، پاکستان میں اور عرب میں. تو ساتھ ساتھ نا آپ بھی دہراتے رہا کریں، تو ادائیگی کی سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، ساتھ ساتھ دہراتے رہیں تو اپنی ادائیگی کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے. ساتھ پھر اس کے بعد ترجمہ ہم انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہداً گواہیاں دینے والا، ومبشراً خوشخبریاں سنانے والا یعنی نیک لوگوں کو، ونذیرا اور ڈرانے والا یعنی برے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی صفات بیان ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہداً گواہی دینے والا. سورہ احزاب کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ 22ویں پارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو سورہ احزاب آیت نمبر 45 کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے اور مبشر خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا اور آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات ہیں، شاہد، مبشر، نذیر، اللہ کی طرف بلانے والا، اور سراج منیر جو خود بھی سراپا نور ہے، جو دوسروں کو بھی اللہ کے نور سے، اللہ کی ہدایت رہنمائی کر کے دوسروں کو بھی جو ہے وہ منور کرنے والا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرنے والا ہے، یعنی نور ہدایت سے جو اللہ نے نور دیا ہے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان ہوئی ہیں، وہی ان 5 صفات میں سے جو سورہ احزاب میں بیان ہوئی ہیں. تو ان کی تشریح وہاں پڑھ چکے ہیں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بڑی مبارک صفات ہیں، مبارک نام ہیں جو قرآن کریم میں جگہ جگہ آتے ہیں، جو آپ کی مبارک صفات ہیں، احادیث مبارکہ میں آپ کی مبارک صفات ہیں. تو یہاں 3 صفات کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. میں نے سورہ احزاب میں ذکر کیا تھا کہ شاہد کے کا معنی ہوتا ہے کہ کسی جگہ کوئی شخص موجود ہو
اور وہ کوئی چیز دیکھ رہا ہو، تو کوئی شخص کسی جگہ موجود ہو اور وہ دیکھ رہا ہو اسے بھی شاہد کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جب کوئی شخص کہیں موجود ہوتا ہے، وہ کوئی معاملہ دیکھتا ہے تو وہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ یا پھر کوئی شخص کسی جگہ موجود نہیں ہوتا، خود نہیں دیکھتا، لیکن اس کو کسی سے کسی بات کا پتہ لگتا ہے، وہ کسی ایسے شخص سے جس کی بات پر شک نہیں ہو سکتا، جس کی بات پر اعتماد کیا جاتا ہے، وہ اس کی بات سن کر وہ گواہی دے دیتا ہے۔ گواہی دینے کے دو طریقے ہیں، ایک انسان کسی جگہ موجود ہو، انسان خود دیکھے اور انسان اس کی گواہی دے، یا پھر انسان کسی ایسے شخص سے سنے جو جھوٹ نہیں بولتا، جو سچ بولتا ہے، جس کے بعد جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا، جو فاسق و فاجر نہیں ہے، انسان کو خبر ملے، انسان وہ خبر جو ہے وہ آگے پہنچا دے۔ تو شاہد کا معنی خود دیکھنا بھی ہوتا ہے اور شاہد کا معنی گواہی بھی ہوتا ہے، خواہ وہ گواہی دیکھ کر ہو، خواہ وہ گواہی سن کر ہو۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لفظ شاہد استعمال ہوا ہے، اب ہم نے یہاں شاہد سے مراد آپ کو دیکھنے والا معنی لینا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہر جگہ دیکھنے والا یا ہر جگہ حاضر، بعض لوگ یہاں شاہد کا معنی حاضر ناظر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو کیا ایک بات تو طے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفت ہے شاہد، اللہ نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی یا تو دیکھنے والا، ہر جگہ موجود ہونے والا، اور دوسرا معنی ہے کہ گواہی دینے والا۔ تو اب وہ گواہی دیکھ کر دی ہے یا وہ گواہی سن کر دی ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اب ان دو معنوں میں سے کون سا معنی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے، دوسرا معنی صحیح ہے۔ اور گواہی بھی کس چیز کی؟ وہ دیکھ کر گواہی دی ہے یا سن کر گواہی دی ہے۔ ہر جگہ موجود ہونا اپنی صفات سے یا ہر چیز کو دیکھنا، یہ تو کسی انسان کی صفت نہیں ہے۔ کسی انسان کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، یہ تو انسان کے لیے یہ سوچنا بھی صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے اللہ کے آخری نبی ہیں، سب سے آخر میں پیدا ہوئے ہیں، تو کیا پیدا ہونے سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ بھی آپ دیکھتے تھے اور آپ کیا وہاں بھی موجود تھے؟ اور پھر جب آپ پیدا ہوئے عام الفیل، جس سال وہ ہاتھی والا واقعہ ہوا، تو جس سال آپ پیدا ہوئے اور جتنا عرصہ آپ دنیا میں رہے، جو واقعات آپ کے سامنے ہوئے وہ تو آپ دیکھتے تھے، ان میں تو آپ موجود تھے، لیکن جو واقعات آپ کے سامنے نہیں ہوئے آپ کی مبارک زندگی میں، آپ ان کو بھی نہیں دیکھتے تھے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بات بتا دے۔ اور پھر جو واقعات اب ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پاس جانے کے بعد، فوت ہونے کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو میں موجود تو نہیں ہے، ان واقعات کو دیکھ تو نہیں رہے۔ تو شاہد کا یہ معنی کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے میں موجود ہے، ازل سے لے کر، ہمیشہ سے لے کر ابد تک، تو یہ تو اللہ معاف کرے اللہ کی صفت ہو سکتی ہے، یہ تو نبی کی صفت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، نبی کی صفت گواہی دینا ضرور ہو سکتی ہے، وہ میں گواہی دینے کی وضاحت آگے کرتا ہوں۔ پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ شاہد سے مراد یہاں دیکھنے والا یا حاضر ہونے والا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے، پہلی بات ہے یہ انسان کی صفت نہیں ہے کسی انسان کی، وہ کوئی انسان حیات بھی ہو تو وہ بھی ہر چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہر جگہ وہ حاضر نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ دیکھنے اور ہر جگہ حاضر ہونے کی نفی کی ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر، یہ اللہ کی صفت ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ شہید کافی ہے۔ تو اللہ کے لیے جو لفظ شہید آتا ہے وہاں یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے اپنی صفات کے اعتبار سے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ ہر چیز کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے تو دونوں معنی ٹھیک ہیں، لیکن نبی کے لیے جو صفت شاہد استعمال ہوئی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن کریم کی دیگر آیات کو مد نظر رکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ حاضر ہیں۔ پہلا معنی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا قرآن کریم کی دیگر آیات کی روشنی میں۔ تو قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ
قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر جگہ حاضر نہیں ہیں اور آپ فلاں فلاں جگہ پر حاضر نہیں تھے اور آپ وہاں موجود نہیں تھے. مثال کے طور پر جی سورہ قصص میں ہے، حضرت موسیٰ کا قصہ ہے سورہ قصص میں. اس سورت کا نام ہی سورۃ القصص ہے، قصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک عادت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بہت سارے قصے بیان کرتے ہیں، اور قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس امت پر، کہ دیکھو تمہیں ان واقعات کا پتہ نہیں تھا، ہم نے تم پر یہ واقعات وحی کر دیے، ہم نے تمہیں یہ واقعات بتا دیے. حضرت یوسف کے حوالے سے جو سورہ یوسف ہے، سورت کی ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے آپ پر عربی قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ عقل کرو. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. ہم آپ کے اوپر بہترین قصہ بیان فرما رہے ہیں اس قرآن میں جو ہم نے آپ پر وحی کیا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. یہ سورہ یوسف کی ابتدا ہے کہ قرآن کریم میں یہ قصہ نازل ہونے سے پہلے آپ غافل تھے اس قصے سے، آپ کو اس قصے کا پتہ نہیں تھا. پتہ لگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی بات بتائی جائے، کوئی قصہ بیان کیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ جاتا ہے. اور جب وہ قرآن کریم میں ابھی بات ہوئی نہیں ہوتی تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ صراحت سے فرما رہے ہیں کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. آپ اس سے پہلے غافل تھے، آپ کو اس سے پہلے اس کا پتہ نہیں تھا. یہ سورہ یوسف میں، سورہ یوسف میں آیت نمبر 3 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم آپ پر قرآن کی وحی کر رہے ہیں، اور آپ اس سے پہلے غافل تھے. غافل تھے یعنی آپ پہلے موجود نہیں تھے، آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. جب آپ موجود نہیں تھے آپ کو اس قصے کا پتہ بھی نہیں تھا. اب جب اللہ نے قرآن میں وہ قصہ بیان کر دیا تو آپ کو پتہ لگ گیا. اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں تو اللہ تعالیٰ بڑی صراحت سے فرماتے ہیں کہ سورہ شورى آیت نمبر 52 ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے آپ پر اپنے حکم سے وحی، شریعت کو وحی کیا، ہم نے آپ پر وحی کی. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. وحی سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. ہم نے آپ پر وحی کی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا. آپ یہ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. کیا مطلب اس آیت کریمہ کا؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کی ہے تو وحی میں جو باتیں اللہ وحی کرتے رہے، وہ دین کی باتیں ہوں، وہ عبادت کی باتیں ہوں، احکامات ہوں، قصص ہوں پرانے انبیاء کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگتے رہے، علم میں اضافہ ہوتا رہا. ابھی جب اللہ نے یہ چیزیں نہیں وحی کی تھیں تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ایمان کا پتہ تھا، نہ کتاب کا پتہ تھا، کیونکہ آپ پر وہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ سرگرداں تھے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اللہ نے آپ کو متلاشی پایا راہ حق کا، آپ راہ حق کی تلاش میں تھے. غار حرا میں عبادت کر رہے ہیں، الگ بیٹھ کر غور و فکر کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں. اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی اس کے لیے یہ لائحہ عمل موجود نہیں ہے. پرانے انبیاء کے طریقوں میں تبدیلی ہو چکی ہے، تحریف ہو چکی ہے. اب قریش اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتے ہیں لیکن بہت تبدیلیاں کر چکے ہیں. اب قریش کی بات مانیں، غلط سلط جو ان کے ہاں موجود ہے، یہودی عیسائی جو تحریف کر چکے ہیں، ان کی بات کو اب مانیں کہ اپنے رب کو کس طرح راضی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی لیکن پتہ نہیں تھا نبی بننے سے پہلے. تو اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اللہ نے آپ کو حق کا متلاشی پایا، اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی، نبی بنا دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا حضرت خدیجہ کے مال سے اور دوسرے طریقوں سے. تو وحی ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. ایک اور آیت کریمہ بیان کر کے پھر آگے چلتا ہوں کہ سورہ ہود کے اندر بہت سارے انبیاء کا قصہ ہے. اللہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں. قیل یا نوح
اور اس قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ جو ہم آپ پر وحی نازل کرتے ہیں، نبیوں کا قصہ بیان کرتے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نہیں تھے آپ جانتے، نہ آپ نہ آپ کی قوم ان قصوں کو، من قبل هذا اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ یعنی قرآن کریم میں ان قصوں کے اترنے سے پہلے نہ آپ ان قصوں کو جانتے تھے، نہ آپ کی قوم ان قصوں کو جانتی تھی۔ کیا پتہ لگا؟ پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانے انبیاء کے قصوں کا پتہ نہیں تھا۔ اگر آپ حاضر ہوتے پرانے انبیاء کے حالات میں، واقعات میں، جس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں، بعض لوگ شاہد کا معنی کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہر جگہ حاضر، ہر جگہ موجود بنا کر بھیجا ہے، آپ اپنی پیدائش سے پہلے بھی ہر جگہ حاضر تھے، آپ ہر جگہ موجود تھے۔ قرآن تو صریح اس کی نفی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو چیز اللہ نے قرآن میں اتار دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کرام کو، آپ کی قوم کو علم ہو گیا۔ جو چیز اللہ نے نہیں نازل کی تو نہ نبی جانتے تھے اس کو، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جانتی تھی۔ جی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط آپ فرما دیجیے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ آپ تو آدم علیہ السلام کے سے پہلے بھی تھے، آپ نے فرمایا بالکل تھا، کیونکہ جب لوح محفوظ میں لکھا جا رہا تھا تو اس وقت میرے بارے میں لکھ دیا گیا تھا، اور اللہ کو پتا تھا کہ میں نے نبی ہونا ہے، اور میرے بارے میں پتا تھا میں آدم سے پہلے۔ نہیں، وہ حدیث کے الفاظ ہیں کتبت نبیا وآدم بین الروح والجسد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نبی لکھ دیا گیا تھا، اور آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی آدم روح اور جسد کے درمیان تھے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کتبت نبیا۔ بعض روایات میں الفاظ ہیں کنت نبیا، اور بعض روایات کے الفاظ ہیں کتبت نبیا، میں نبی تھا، یا مجھے نبی میرے بارے میں لکھ دیا گیا تھا کہ یہ نبی ہوں گے، اور ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ ایک تقدیر کی بات ہے کہ اللہ، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور نبیوں میں سے آخری نبی اور تمام نبیوں کے سردار ہوں گے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ نے تب یہ بات طے نہیں فرمائی، اللہ نے تو یہ بات ازل سے طے فرما دی تھی۔ اللہ کے علم میں تو ازل سے تھا کہ اس کائنات میں کیا کیا ہونا ہے، کتنے انسان اللہ نے پیدا فرمانے ہیں، کتنے نبی ہوں گے، کتنے نیک ہوں گے، کتنے برے ہوں گے، کتنے نبی کتنے رسول ہوں گے، اور ان میں نبیوں کا سردار اور خاتم النبیین کون ہوگا۔ یہ بات تو اللہ کو تو ازل سے پتہ تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ قلم کو پیدا فرمایا۔ ابھی زمین و آسمان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے قلم کو پیدا کر کے فرمایا کہ لکھو۔ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ لکھ لو۔ تو قلم نے لکھ لیا لوح محفوظ میں۔ تو لوح محفوظ میں یہ ساری باتیں، میں نے آنا ہے، آپ نے آنا ہے، اور ہمارے بعد کس نے آنا ہے، قیامت تک، یہ سب باتیں ابھی آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ساری باتیں لکھی جا چکی تھی۔ اور ان باتوں میں سب سے اہم بات، اہم ترین باتوں میں سے ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا۔ تو یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ میں موجود تھا اور میں نبی تھا اور میں پیدا ہو چکا تھا، یہ الفاظ نہیں ہیں حدیث کے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کتبت نبیا، مجھے نبی لکھ دیا گیا تھا، یعنی میرے بارے میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ میں نبی ہوں گا، اور نبی کے علاوہ آپ تو سید الانبیاء والمرسلین ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ سب چیزیں لکھ دی گئی تھیں، ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ وآدم بین الروح والجسد، تو اس میں کیا اشکال ہے؟ اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، یہ تو ایک تقدیر کی بات ہے۔ لوح محفوظ میں تو ہر چیز لکھی جا چکی تھی۔ جی سب نبیوں کا لکھا جا چکا تھا، اس سب کا، مگر تو نبی چھوڑیں آپ، میرے آپ کے بارے میں بھی لکھا جا چکا تھا۔ اللہ نے تو ہر چیز لکھی تھی نا لوح محفوظ میں۔ اب دیکھیے قرآن کریم تو بڑی صراحت سے بات کرتا ہے۔ یہ جو آیت ہے آپ کے سامنے، اس آیت کو ذرا غور کریں، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 44 ہے۔ حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کر کے، مجھے اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، اللہ قصہ بیان کر کے فرماتے ہیں اے نبی آپ کو تو پتہ نہیں تھا اس قصے کا، میں نے آپ کو یہ قصہ بتایا ہے۔ یہ قرآن کریم میں جگہ جگہ انداز ہے، میں نے ابھی آپ کو 2-3 آیتیں دکھائی ہیں۔ اب ذرا یہ آیت دیکھیں، اس میں تو صراحت ہے ان الفاظ کی۔ حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کر کے، حضرت موسیٰ کو اللہ نے کوہ طور پہ اللہ نے ان سے کلام کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كنت بجانب الغربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغربی سائڈ پر نہیں تھے، یعنی کوہ طور کی
آپ نیچے ترجمہ دیکھیں، اور طور کے مغربی جانب آپ نہیں تھے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تھی، جب ہم نے ان کے اوپر حکم اتارا تھا اپنا، تو اس وقت کوہ طور کی مغربی سائڈ پہ حضرت موسیٰ پہ حکم اترا تھا اللہ کا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، وما کنت من الشاہدین، اور آپ شاہد بھی نہیں تھے۔ اب دیکھیں یہاں تو لفظ آ گیا شاہد کا، اور یہاں شاہد سے کیا مراد ہے؟ یہاں شاہد سے وہ پہلا معنی مراد ہے موجود ہونا، دیکھنا، حاضر ہونا۔ آپ وہاں حاضر نہیں تھے۔ مغرب سے کیا مطلب ہے؟ وہ تو کوہ طور کی مغربی سائڈ تھی، اسی سائڈ پہ بھی نہیں تھے، یعنی حضرت موسیٰ کو کوہ طور کی مغربی سائڈ پر تورات دی گئی۔ تو حضرت موسیٰ کے حوالے سے ہے کہ حضرت موسیٰ اس وقت کوہ طور کی مغربی سائڈ پر تھے، تو کوہ طور کی جس مغربی سائڈ پہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور ہم نے ان پر وحی نازل فرمائی، اے نبی اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مغربی سائڈ میں کوہ طور کی جب ان پر وحی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے، اور آپ مغربی سائڈ پر نہیں تھے، اور وما کنت من الشاہدین، آپ وہاں شاہد بھی نہیں تھے۔ یہاں شاہد کا معنی کیا ہے؟ حاضر، موجود، دیکھنے والے، آپ نہیں تھے۔ اور پھر آگے ہے اگلی آیت میں، اگلی آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ دیکھیں، وما کنت ثاویا فی اہل مدین تتلو علیہم آیاتنا، اور نہ ہی آپ رہنے والے تھے اہل مدین میں کہ آپ ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوں۔ یہ اہل مدین سے مراد کون ہے؟ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر جا کر رہے تھے، جب فرعون سے بچ کے نکلے تھے تو اہل مدین کے پاس گئے تھے نا، جہاں 10 سال خدمت کی تھی اس نے ایک آدمی کی، اور وہاں شادی ہوئی حضرت موسیٰ کی، پھر وہاں سے واپس آئے تو حضرت موسیٰ کو نبوت ملی۔ تو وہ جو یہ سورہ قصص ہے، اس میں وہ قصہ ہے سارا مدین کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو حضرت موسیٰ کا مدین کا قصہ ہے یہ بھی آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ وہاں مدین میں بھی موجود نہیں تھے، کہ جس طرح آپ قریش میں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں تو آپ مدین والوں میں بھی نبی ہوں اور آپ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں، ایسی بات نہیں تھی۔ اچھا اگر آپ اہل مدین میں نہیں تھے تو آپ مدین کی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہم ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے، آپ اہل مدین میں موجود نہیں تھے، پھر آپ مدین کا قصہ کیسے بیان کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کا؟ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو ہم نے آپ پر یہ چیز وحی کر کے نازل کی ہے، تو آپ وحی کے ذریعے یہ بات بتا رہے ہیں، ورنہ جب یہ قصہ ہوا تھا اس وقت تو آپ اہل مدین میں موجود نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے اگلی آیت دیکھیں، اس سے اگلی آیت بھی یہی ہے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، کوہ طور پہ جب ہم نے حضرت موسیٰ کو پکارا، تو آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، پھر پتہ کیسے لگا؟ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے تاکہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں۔ تو اور پھر حضرت مریم کا قصہ ہے، اس میں بھی موجود، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کون حضرت مریم کی کفالت کرے، وہاں آپ موجود نہیں تھے۔ حضرت یوسف کے بارے میں جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکنے کا ارادہ کیا تو وہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، جب انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیں گے، اور جب وہ مکر کر رہے تھے ان کے بھائی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے، پھر آپ کو پتہ کیسے لگا؟ اللہ کی وحی کے ذریعے۔ تو قرآن کریم میں تو اتنی دفعہ یہ بات موجود ہے کہ، اور یہ بات بالکل جو ہے وہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ، اور پھر جو کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے اس کو وہ اسی واقعے میں موجود ہوتا ہے، اپنی زندگی میں بھی ہر جگہ موجود نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ہر بات کا نہیں پتہ تھا۔ اب حضرت عائشہ کا جو قصہ ہے، تو اب جو الزام لگا تو 1 مہینے تک وہ معاملہ بڑا سرگرم رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کا انتظار کرتے رہے، تو آپ کو پتہ نہیں تھا اس سارے واقعہ کا، اور آپ نے اس بارے میں کوئی ایسی بات نہیں فرمائی کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا معاملہ ہوا ہے کیا۔ آپ تو یہاں تک فرماتے رہے حضرت عائشہ سے، عائشہ کچھ ہوا ہے اگر تو اللہ سے استغفار کر لو، مجھے بتا دو۔ حضرت عائشہ آگے سے جو ہے نا وہ شدت کے ساتھ غم کے ساتھ رونا شروع کر دیتی کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور کیسے مجھ پہ الزام لگ گئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں انتظار کر رہی تھی اللہ کی طرف سے کوئی میری برات میں کوئی وحی آ جائے گی، مجھے نہیں پتہ تھا میرے بارے میں قرآن اترے گا، میرا خیال تھا اللہ تعالیٰ خواب دکھا دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری برات کے بارے میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا۔ 1 مہینے تک آپ شدید پریشان رہے ہیں،
اگر آپ ہر جگہ موجود ہوں تو حضرت عائشہ کے ساتھ وہ جو پورا الزام لگاتے تھے منافق، اور ساتھ کچھ بعد مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں وہاں موجود تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جب آپ پر وحی اتری ہے تو پھر آپ نے سب صحابہ کرام کو قرآن کی آیتیں سنائیں گے، دیکھو اللہ نے برات نازل کر دی ہے. ورنہ آپ پریشان تھے اور آپ صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے تھے، آپ نے حضرت عائشہ پہ کوئی الزام نہیں لگایا، لیکن آپ پریشان تھے خود، اور آپ حضرت عائشہ سے بھی کہتے تھے کہ کچھ ہوا ہے تو آپ بتا دیں. تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ مزید پریشان ہو جاتی. تو لیکن حضرت عائشہ بھی پریشان ہے، آپ بھی پریشان ہیں. تو شاہد سے مراد بعض لوگ ہمارے بریلوی حضرات مانا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہونا، اور کہتے ہیں دیکھو جو قرآن میں ہے، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. قرآن تو اس کے سراسر نفی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں تھے. پھر شاہد کا معنی کیا ہے؟ شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا، گواہی دینے والا. اب اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ہر جگہ موجود نہیں تھے تو آپ گواہی کیسے دیتے ہیں؟ تو گواہی ایک تو ہوتی ہے دیکھ کر، اور ایک گواہی ہوتی ہے سن کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو جو باتیں بتائیں آپ اس کی گواہی دیتے ہیں. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کی یہ صفت موجود ہے، صرف یہاں نہیں ہے، قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر ہے. مثال دیکھیے، قرآن کی تفسیر قرآن سے یا حدیث سے کریں گے نا، اپنی طرف سے تو نہیں کر لیں گے جذبات میں جی ہمارے ہاں تو یہی مشہور ہے. مشہور سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. سورہ بقرہ آیت نمبر 143. اے لوگوں، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے. صحابہ کرام کی بات ہے، ہماری امت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائے. تو رسول گواہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام پچھلی امتوں پر گواہ ہیں. ہماری امت جس کے سرخیل صحابہ کرام ہیں، یہ پچھلی امتوں پر گواہ ہے، سب لوگوں پر گواہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت پر گواہ ہیں. اب ذرا ایک اور آیت کریمہ دیکھیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ، یہ سورہ نحل آیت نمبر 89. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. ہر امت میں سے ایک گواہ سے مراد ہر امت کا نبی ہے. ہر امت کا نبی اس امت پر گواہ ہوگا. اس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک نبی انہی میں سے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ہم لائیں گے آپ کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام گواہوں پر گواہ. تو نبی کے لیے آپ نیچے ترجمہ دیکھ لیجئے. اس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ان کے مقابلے میں گواہ کھڑا کریں گے. یہ اس امت کا نبی ہوگا، اور تجھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ. حضرت ابن مسعود فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر قرآن اترا ہے، ہم تو آپ سے قرآن سنتے ہیں اور ہمیں مزہ آتا ہے، تو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں قرآن سناؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرا دل کہہ رہا ہے میں کسی اور سے سنوں. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء شروع کی. سورہ نساء شروع کی تو سورہ نساء کے شروع سے لے کر جب وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 جو میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے، جب اس آیت پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، کہ اے ابن مسعود اب بس کرو. تو حضرت ابن مسعود بڑی وجد میں اپنے آپ میں مگن پڑھ رہے تھے قرآن کریم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس کرو تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسو سے تر تھی. تو پتہ لگتا ہے قرآن سنتے وقت ایک مومن کا کیا حال ہوتا ہے. مومن تدبر کرتا ہے. اور انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس کرو، تو اس آیت پہ بس کیا حضرت ابن مسعود نے. اور آیت کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا. اس وقت کیسے ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. تو یہ بات اتنی واضح ہے کہ یہاں گواہ سے مراد، یہاں شاہد سے مراد شہید ہے، گواہ. یہاں مراد یہ نہیں ہر جگہ موجود ہونا جیسے بعض لوگ مانا کرتے ہیں، غلط مانا کرتے ہیں. قرآن کریم نفی کرتا ہے اور ہماری عقل بھی نفی کرتی ہے کہ ایک شخص جو ہے، ایک انسان اپنی پیدائش سے پہلے بھی، اپنی پیدائش کے بعد بھی، اور اپنی زندگی میں ہر جگہ گواہ ہوا، ہر جگہ موجود ہو. ہر جگہ تو ایک انسان تو موجود نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے. تو ہاں گواہ ہو سکتا ہے،
اس چیز کی گواہی جو اللہ نے بتائی ہو، تو ہماری امت بھی گواہ ہوگی. پرانی امتیں انکار کریں گے، حضرت نوح کی قوم انکار کرے گی، حدیث میں آتا ہے کہ جی ہم میں کوئی نبی نہیں آیا. حضرت نوح کہیں گے اللہ تعالیٰ میں نے ان کو ڈرایا ہے، میں نے ان کو دعوت دی ہے. حضرت نوح کی قوم کہے گی اللہ ہمیں کسی نے نہیں ڈرایا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کون گواہی دے گا؟ تو ایک تو نبی گواہی دے گا، حضرت نوح گواہی دیں گے جب قوم انکار کر دے گی. اللہ کہیں گے اور کون گواہی دے گا؟ ہماری امت گواہی دے گی، حدیث میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس امت سے، صحابہ کرام سے کہ تمہیں کیسے پتہ لگا؟ وہ کہیں گے ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، ہمارے قرآن میں ہم نے یہ سنا ہے. اور پھر پتہ لگتا ہے قرآن کی آیتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گواہی لی جائے گی تمام گواہوں پر. بعض آیات میں ہے کہ یہ امت گواہ ہوگی اور اس امت کا گواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. بعض آیات میں ہے کہ ہر امت کا گواہ اس کا نبی ہوگا اور ان گواہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے. تو بہرحال یہ بات بڑی واضح ہے، کلیئر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والے، اس بات کی گواہی جو اللہ نے آپ کو بتا دی. اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کا پتہ ہے. اللہ بہت سی باتیں ایسی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس حوض کوثر پہ سارے امتی جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے، آپ بڑے خوشی سے استقبال کریں گے اپنے صحابہ کرام کا اور اپنے ساتھیوں کا، اور آپ ان کا استقبال کریں گے تو فرشتے درمیان میں آ جائیں گے. فرشتے کچھ لوگوں کو دور کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اسیحابی حابی میرے ساتھی ہیں، پیارے ساتھی ہیں، ان کو میرے قریب کرو. کیسے آپ پہچانیں گے میرے ساتھی ہیں؟ آپ کے صحابہ بھی ہوں گے اور امت کے باقی لوگ بھی ہوں گے، لیکن وضو کے اثرات سے آپ پہچانیں گے، جس طرح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرے ساتھی ہیں، ان کو کیوں مجھ سے دور کر رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتہ کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، آپ کے بعد یہ کیا کرتے رہے، کیا بدعات انہوں نے ایجاد کر لی. تو پھر آپ فرمائیں گے سحقا لمن غیر بعدی. اب نبی کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد کیا ہوتا رہا، فرشتے بتائیں گے کہ دیکھیں انہوں نے آپ کے بعد یہ کیا، آپ کی امت یہ کرتی رہی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ موجود ہے تو پھر فرشتوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ہاں جی ان کو مجھ سے الگ کر دو، ان کو میرے پاس قریب بھی نہ آنے دو. تو یہ بات اتنی کلیئر ہے، اس پہ جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن چونکہ بہت سارے لوگ انہوں نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے اور قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں. میں نے اس وقت وضاحت کی تھی، میں نے آج بھی وضاحت کر دی ہے کہ شاہد سے مراد گواہ ہے. شاہد سے مراد یہ نہیں کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں اور آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں اور ہر چیز کو جانتے ہیں. اللہ ہیں جو ہر چیز کو جانتے ہیں اور اللہ ہیں جو عالم الغیب ہیں. باقی اللہ جس کو جو چیز بتا دیں اس کو پتہ لگ جاتا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ومبشراً بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. تو نبی بشارت دیتا ہے نیک لوگوں کو اور جو برے لوگوں کو وہ ڈراتا ہے. تو نبی کا بھی کام ہے بشارت دینا، ڈرانا، اور جو نبی کے ورثاء ہیں ان کا بھی کام ہے لوگوں کو ڈرائیں بھی اور لوگوں کو خوشخبریاں بھی دیں. نیک عمل پر جنت کی بشارتیں ہیں اور برے عمل پر اللہ کی سزا سے ڈرانا. اس میں ڈرانا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں کام کرنے چاہیے، بشارت بھی اور انذار بھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کام کرتے تھے. فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر. یہ تو نبی کی صفات ہے نا کہ ہم نے نبی کو شاہد بنا کر، گواہی دینے والا بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور انذار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. یہ تو نبی کی صفات ہوئیں. اب امت کو کیا کرنا ہے نبی کی ان صفات کے بالمقابل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری پوری کی. اللہ کی طرف سے پیغام بھی پہنچایا، بشارتیں بھی دیں، انذار بھی کیا. اب امت کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کے بالمقابل؟ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. تمہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے احکامات بتائیں، تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر اترنے والی وحی پر تم ایمان لاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول پر. وَتُعَزِّرُوهُ، عَزَّرَ يُعَزِّرُ، کسی کی مدد کرنا، اور تم مدد کرو اس کی. کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس بارے میں مدد کرو؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے میں. جیسے پچھلے دنوں بات ہوئی تھی کہ نبی جو ہے وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آتا ہے، اور نبی وہ اپنے ساتھیوں سے، ایمان والوں سے تقاضا کرتا ہے کہ میں اللہ کے دین کو غالب کرنے میں اپنی محنت کر رہا ہوں، ساری تگدو میری اس کام کے لیے ہے. تو اس کام میں میرا مددگار کون بنتا ہے؟ جس طرح حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جس طرح عیسیٰ بن مریم نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے. تو
نبی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم نے سورہ محمد میں پڑھا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی، نبی کی مدد کرو گے اللہ کے دین کو غالب کرنے میں، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر فرمایا الا تنصروہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے نبی کی، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تو مدد کریں گے ہی کریں گے، اللہ نے تو غار ثور میں بھی مدد کی، اللہ نے تو فلاں فلاں جگہ پر مدد کی۔ تو امت کا کام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کے مقابلے میں، ان صفات کے مقابلے میں امت کا کام یہ امت نبی کی باتوں پر، نبی جو اللہ کی طرف سے گواہیاں پیش کرے، جو اللہ کی طرف سے چیزیں ہمارے سامنے پیش کرے، بشارت، انذار، امت اس پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، نبی کی باتیں مانے، نبی کو تقویت دے دین کو غالب کرنے میں۔ اور پھر وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم نبی کو عزت دو، اس کی توقیر کرو۔ جو اللہ نے نبی کے شان بیان کی ہے، اب امت نبی کو اس شان سے گرا دے، نبی کی بات نہ مانے، نبی کے حکم پر عمل نہ کرے، نبی کی جو تعظیم ہے وہ تعظیم نہ کرے، نبی کو عام انسانوں کی طرح پکارنا شروع کر دے جس طرح ہم عام لوگوں کو پکارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارنا ہے تو عزت و احترام کے ساتھ۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو کبھی نبی کو اس طرح نہ پکارنا، نبی کو عزت کے ساتھ پکارنا ہوگا۔ اور پھر نبی کی بات کو عام لوگوں کی بات بھی نہیں سمجھنا ہوگا۔ عام لوگوں کے سامنے ہم اونچی آواز سے بات بھی کر لیتے ہیں، عام لوگوں کی بات پر ہم اختلاف بھی کر لیتے ہیں، نبی کی بات پر اونچی آواز سے بات بھی نہیں ہو سکتی، نبی کی بات سے اختلاف بھی نہیں ہو سکتا، نبی سے آگے بھی نہیں بڑھا جا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جو نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند کرے، جو نبی کی بات کے جواب میں اپنی رائے پیش کرے، تو ڈر ہے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا سورہ محمد میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کریں تو ڈر ہے سارے اعمال باطل ہو جائیں، انسان کافر ہو جائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، سورہ آل عمران میں آیت ہے۔ تو نبی کی توقیر، نبی کو پکارنے میں، اور نبی کا جب تذکرہ کیا جائے تو عزت کے ساتھ، اور نبی کی باتوں کو اللہ کی باتیں سمجھا جائے، یہ ہے نبی کی توقیر۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ، اور تم تسبیح بیان کرو اس کی، تسبیح بیان کرو اس کی، یہاں تسبیح سے مراد اللہ کی تسبیح ہے، اسی لیے یہاں وقف ہے پیچھے، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تم رسول کی مدد کرو اور رسول کی عزت کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ، اور تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ نے یہ رسول بھیجا ہے، بکرۃ وَاصیلہ، صبح شام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔